موجودہ دور میں نوجوان نسل کئی قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، جن میں سے کئی ایک کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں، مگر کچھ برائیوں کے متعلق اپنی زبان سی لیتے ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک ایسی برائی ہے جو بالکل فیری ٹیل جیسی ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سی؟ پورنوگرافی ایک فیری ٹیل ہے، کیوں ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب بھی ہم کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیری ٹیل جیسا ہوتا ہے، جہاں ہمیں مزہ آتا ہے، وقتی سکون ملتا ہے، لیکن ہر لذت کی انتہا چنچلاہٹ ہے۔ جیسے ہی ہم پورن دیکھ کر ہٹتے ہوئے ہمارے اندر چنچلاہٹ بھر جاتی ہے، کئی بار ڈھیر سارا گلٹ کہ آخر ہم نے یہ کیوں دیکھا، کیوں پڑھا، کیوں سنا۔ فیری ٹیل جو ہی ختم ہوتی ہے ہمارے اندر بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ لوگ پورن کیوں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ عادی بنتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں آپ رومانس کے نام پہ فحش پڑھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں، یہ ایک نشے جیسا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھتے اور پڑھتے وقت انسان پہ ایک سرور ستاری ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے اور پھر انسان پورنوگرافی کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے، جہاں جانا صرف ایک گوگل سرچ جتنا دور ہے، مگر واپسی اس کے لیے جان لگا دینی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے پارٹنرز کی ریکمنڈیشن پہ یہ سب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے چند پل کی دوری، وقتی خوشی، جذبات کا سیلاب اور ایک سرور، صرف ان جذبات کی خاطر آپ خود کو کس دوزخ میں دھکیل رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ پورنوگرافی ایڈکٹ شادی کے بعد بھی ان غیر اصلی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس نے دیکھی، اور جب اسے اپنے پارٹنر سے وہ سب کچھ نہیں مل پاتا تب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے ہی پارٹنر سے اسے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جہاں دو زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں کئی بار بچے، گھر کے باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی برائیوں میں ملوث لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جتنے فرسٹریٹڈ اور بیزار شرمندہ پورن ایڈکٹس ہوتے ہیں، اتنا شرمندہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، پھنس چکے ہیں، اور ان کو اس گند سے باہر آنا ہے۔ فیری ٹیل لمبا عرصہ نہیں چلا کرتی، انہیں اپنے وجود سے گھن آتی ہے، خود سے اور اپنے بار بار دہرائے اس عمل سے کوفت ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ یا تو شرمندہ رہ کر ایک دن مایوس ہو جاتے ہیں، یا تو پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر بے حس بن کر اپنی عادت کو دہرانے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی نجات نہیں؟ نجات ہے، بالکل ہے، لیکن یہ راستہ کٹھن ہے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب ہم ایک غلط تعلق میں پڑتے ہیں یا پھر ایسے فحش مواد کے عادی ہو جاتے ہیں، تب ہم بہت کہتے ہیں کہ یار واپسی تو بہت مشکل ہے، مجھے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، یہ تو ہوگا جب ایک سرخ لائن جسے اللہ نے بنا دیا ہوا ہے اسے کراس کریں گے، اس سے بغاوت کریں گے، پھر مقدر میں رسوائی اور پریشانی تو آئے گی، لیکن اس کا ظرف تو دیکھیں کہ وہ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور اسے واپسی کے اس راستے کو اتنا تکلیف دہ کیوں بنایا جانتے ہیں؟ جب ایک بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور اپنی ماں کی بنائی حد، محبت، ڈانٹ کچھ نہیں سنتا، تب ماں اسے چوٹ لگنے دیتی ہے، ہلکی سی چوٹ، تاکہ بچے کو عقل آ جائے۔ انسان بڑا ہی ڈھیٹ ہے، جب تک اسے چوٹ نہیں لگتی، جب تک ہاردار کانٹے اس کا جسم نہیں چبھوتے، تب تک وہ براہ راست پر نہیں آتا۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ راستہ کیسا ہے؟ سب سے ضروری شے ہے ول پاور۔ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اب بس اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خود کو زیادہ تر تنہائی نہ دینا۔ ظاہر ہے آپ محفل میں بیٹھ کر پورن نہیں دیکھ سکتے، آپ تنہا ہوتے ہیں تبھی آپ خود پہ کنٹرول کھونے لگتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ تر تنہائی میں رہتے ہیں تو اس کا متبادل ڈھونڈیں، کوئی شو، کوئی کامیڈی، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ اسے سنیں، ایک آیت، 2 آیت، مگر اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ کلام پاک ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور یہ راستہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہاں کئی بار آپ کو پیار بھری وارننگ، طلاق سے، محبت کی ایک پکار کی ضرورت ہوگی، جو ایک کریڈیبل شخصیت سے ملے گی تو آپ کے اندر تقویت اترے گی۔ جیسے کہ اگر اللہ قرآن میں آپ سے کہہ دے کہ وہ اس کٹھن سفر میں بھی آپ پہ آپ کے استاد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تب آپ کے دل میں جو تسلی اترے گی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ مواد ڈیلیٹ کریں جو آپ کو اس طرف غائب کرتا ہے، جیسے کہ اگر نیٹ فلکس، ایمیزون یا پھر اس طرح کی کتابیں جن میں ایسا مواد ملتا ہو، انہیں بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں تو نفس کو ایک دلاسا دیں
खुद को कहें कि मैं अब महीने में सिर्फ एक बार पॉर्न देखूंगा। खुद के साथ जंग लड़ें, चैलेंजेस दें, और जब वो वक्त आ जाए तब ये सोचें कि जहाँ इतने दिन मैंने खुद को पाक और नाइस रखा है, तो आज खुद को मैला क्यों करूं। यकीन रखें खुद पे, आप नोबल हैं, अल्लाह के करीब हैं। वो आपको अगर आज मेरी बात सुनवा रहा है तो ये आपका साइन है कि आप जिस बुराई में मुलविस हैं उसे तर्क करें। और अगर कोई बुराई आपको याद नहीं तो मेरी बात सुनते हुए जो सबसे पहले पूरा ख्याल आया उसे तर्क करें। जिन लोगों को सिग्नल्स मिलते रहें वो खुशकिस्मत होते हैं आपकी तरह। अभी आप पे मुनहसर है कि हक की बात पे गर्दन झुका देते हैं या फिर सरकशी दिखाते हैं। मैं आपकी तरफ से प्रोग्रेस का इंतज़ार करूँगा।